بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے زمین پر ایک اور مخلوق آباد تھی؟ جی ہاں، وہ تھے جنات۔ وہ بستیاں بناتے، حکومت کرتے اور اپنی دنیا گزارتے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے زمین کو خون سے بھر دیا، فساد اور قتل و غارت پھیل گئی، اور انہی جنات میں ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا عزازیل۔ وہ اتنا زیادہ عبادت گزار اور علم والا جن تھا کہ فرشتوں نے بھی اسے سجدہ گزار اور نیکوکار مان لیا۔ یہی عزازیل بعد میں ابلیس یعنی شیطان کہلایا۔ لیکن سوال یہ ہے، عزازیل آخر زمین سے آسمان تک کیسے پہنچا؟ اس کی زندگی کیسی تھی؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ کس طرح سائنسی حقائق سے جڑا ہوا ہے؟ آئیے اس حیرت انگیز کہانی کو قرآن، حدیث اور سائنس کی روشنی میں سنتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے زمین پر جنات کو بسایا تھا۔ وہ زمین پر آباد ہوئے، بستیوں میں رہتے، طاقتور قبیلوں میں تقسیم تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جنات کی فطرت آگ سے بنی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اسی لیے ان کے اندر شدت، غرور اور بغاوت کا مادہ زیادہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جنات نے زمین پر خون ریزی شروع کر دی۔ قتل، لوٹ مار اور طاقت کے کھیل نے زمین کو فساد سے بھر دیا۔ اب سائنسی نقطہ دیکھیں۔ زمین کی قدیم تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان سے پہلے کئی طاقتور مخلوقات آئیں اور مٹ گئیں، جیسے ڈائنوسارز اور قدیم جانور۔ یہ بات قرآن کے اس اشارے سے جڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، کیا آپ ایسے کو بنائیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ناظرین، یہ سوال اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ زمین پہلے ہی خون اور فساد دیکھ چکی تھی۔ روایات کے مطابق جب زمین فساد سے بھر گئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنات کے خلاف لشکر کشی کریں۔ فرشتے نازل ہوئے اور جنات کو شکست دی۔ ان کی اکثریت ہلاک کر دی گئی، لیکن ان میں ایک نیک عبادت گزار جن بچ گیا جس کا نام تھا عزازیل۔ وہ جن اتنا زیادہ سجدہ گزار تھا کہ فرشتوں نے اسے قتل کرنے کے بجائے اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے۔ یوں عزازیل آسمان پر فرشتوں کی صف میں عبادت کرنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک جن آسمانوں تک پہنچ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے، یا اللہ، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کی مٹی لی، سرخ، سفید، سیاہ، نرم اور سخت، خوشبودار اور بدبودار۔ پھر ان سب کو ملا کر آدم کا پیکر بنایا۔ سائنس یہاں ایک بڑی حقیقت دکھاتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر پائے جانے والے تمام 92 قدرتی عناصر وہی ہیں جو زمین کی مٹی اور خلا میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام زندہ ہوئے اور یوں پہلا انسان تخلیق پایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہی انسان کی اصل فضیلت ہے، علم اور شعور۔ جب آدم علیہ السلام تخلیق پا گئے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہاں عزازیل کی حقیقت ظاہر ہوئی۔ جو عزازیل تھا وہ ابلیس بن گیا، یعنی مایوس اور نافرمان۔ یہی پہلا تکبر تھا، اور ناظرین، تکبر ہی وہ گناہ ہے جس نے ایک عابد کو شیطان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے مہلت دے، میں انسان کو بہکاؤں گا، میں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے گھیر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یوں انسان اور شیطان کی دشمنی ہمیشہ کے لیے شروع ہو گئی۔ آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں تھے۔ اللہ نے کہا، ہر چیز کھاؤ، بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس آیا اور کہا، اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ یہ پہلا وسوسہ تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا بھول گئے اور پھل کھا لیا۔ یوں وہ آزمائش میں مبتلا ہوئے، لیکن انہوں نے فوراً دعا کی،
اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم زمین پر اتر جاؤ، یہاں تمہاری زندگی کا امتحان ہوگا، تم نسلیں بڑھاؤ گے، بستیاں بساؤ گے اور شیطان تمہارا دشمن ہوگا۔ جو انسان زمین پر آیا لیکن خلافت اور ذمہ داری کے ساتھ، شیطان آج بھی وہی حربے استعمال کرتا ہے، گناہوں کو خوشنما بناتا ہے، غصہ اور تکبر کو بڑھاتا ہے، مایوسی پھیلاتا ہے، انسان کو اپنی مقصد اللہ کی بندگی سے ہٹاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ تکبر تباہی ہے، توبہ نجات ہے اور شیطان کو ہمیشہ دشمن سمجھنا ہے۔ ناظرین، یہ تھی انسان کی تخلیق اور شیطان کی بغاوت کی حیرت انگیز کہانی، جہاں ایک طرف عزازیل عبادت گزار جن سے شیطان بنا اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے مگر اللہ کے خلیفہ بن گئے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی عبادت یا طاقت میں نہیں بلکہ عاجزی، علم اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ اور اپنی بندگی کرنے والا بنا، آمین۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی ہم آپ کی پسند جاننا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہو؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے، اگلی ویڈیو انشاءاللہ آپ کی پسند کے موضوع پر ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔